بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام مہدی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج کے ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامات کیا ہوں گی۔ تو امام مہدی کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی علامات کیا ہوں گی، ان کی علامات سے ہم ان کو پہچان سکیں گے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ڈر کی وجہ سے حرکت کرنے لگا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے خواب میں ایسی بات کی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس آدمی نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے، جب وہ کھلے میدان میں ہوں گے تو وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، ہر قسم کے لوگ راستے میں جمع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کر ایک مقصد لے کے آئیں گے، اور کچھ مجبوراً آئیں گے، اور کچھ مسافر ہوں گے، وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، مگر قیامت کے دن مختلف حالتوں میں نکلیں گے تو اللہ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہی ہوں گے کہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی پناہ میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ محفوظ نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے نفری ہوگی اور نہ سامان جنگ ہوگا، ان کی طرف ایک فوج بھیجی جائے گی، جب وہ کھلی جگہ میں ہوگی تو زمین میں دھنس جائے گی۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفطر و اشراط الساعۃ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی حدیث کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لشکر اس گھر پر چڑھائی کا قصد کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ کھلی جگہ میں پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی دھنس جائے گا، ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور مسند احمد اور سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پانچویں حدیث کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے یہ علامات ہوگی، ان علامات کی وجہ سے لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ امام مہدی کا نام اور ان کی صفات کیا کیا ہوں گی۔ ان کا نام جانا وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے کشادہ پیشانی والا اور درمیان سے بلند ناک والا نوجوان ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ صفات تو بہت سے انسانوں میں پائی جا سکتی ہیں، تو اس صورت میں امام مہدی کا معاملہ ہمارے لیے متشبہ ہو سکتا تھا، تو لازمی طور پر کوئی ایک ایسی واضح نشانی ہونی چاہیے تھی جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے، تاکہ جب اس کا ظہور ہو تو واضح علامت کے باعث اس کے بارے میں دو آدمیوں کی رائے مختلف نہ ہو، بلکہ سبھی کی رائے ایک ہو۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کچھ علامت بتا دی کہ یہ علامت ہوں گی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات کا بھی ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات کا ذکر کیا ہے ان صفات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکل کو اس سے بھی بڑھ کر جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وصف کا ذکر کیا کہ جو صرف اسی میں ہوگا، یعنی دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن بھی پڑھ سکے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، نہ ہمارے لیے ان کا معاملہ مشتبہ ہوگا اور نہ کسی اور کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلایا کہ وہ آسمان سے اس کیفیت میں اتریں گے کہ کسی دوسرے میں وہ کیفیت پائی ہی نہیں جا سکتی، یعنی وہ اللہ کے فرشتوں میں دو قابل احترام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو جس طرح دجال کی صفات کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا، تو اسی طرح امام مہدی کی صفات بھی ہیں کہ جن کی صفات سے ہمیں یہ پتہ چل سکے گا کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو جس دور کے اندر یا جن حالات کے اندر امام مہدی آئیں گے تو ہر شخص یہ پہچان لے گا کہ امام مہدی یہی ہیں۔